अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपको पता है कि जो मनफी ख्यालात हैं ये इंसान की शख्सियत को कितना नुकसान पहुंचाते हैं? कभी आपने सोचा? या आपको पता है कि ये जो मनफी ख्यालात हैं ये इंसानियत के लिए कितने ख़तरनाक हैं कि इंसान जब मनफी ख्यालात उसके जहन में होते हैं तो वो किस तरह उसका ग़ुलाम बन के और इंसानियत और अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। तो अब आप एक चीज़ ये बताइए कि हम इन मनफी ख़यालात को किस तरह कम कर सकते हैं। तो यही असल में हमारा आज का मौजू है। और हमने सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है कि ये जो मनफी ख़यालात के हामिल लोग हैं, अगर इनके जहन में इस तरह के ख़यालात आते हैं तो ये किस तरह आगे चल के किस किस बुराई और किस किस हमारे माशरे के लिए और अपने लिए वो कैसे कैसे मसाइल इकट्ठे करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हम एक चीज़ ये देखेंगे कि सबसे पहले तो इस मसले को देखेंगे कि ये मसला है क्या, ये मनफी ख़यालात होते क्या हैं। फिर इंशाअल्लाह जैसा कि आपको पता है कि हम कोई ना कोई इसका आसान हल निकालते हैं और इसके लिए कुछ छोटी सी बातें आपको बताते हैं जिस पर आप अमल करके यकीनी तौर पे उसमें बेहतरी हमारे माशरे के लिए, आपके लिए यकीनी तौर पे आती है। तो सबसे पहले तो ये हम समझते हैं कि भाई ये मनफी ख़यालात होते क्या हैं। ये असल में इंसान के जहन में जब ये मनफी ख़यालात पैदा होते हैं तो उससे इंसान की शख्सियत के ऊपर क्या असरात होते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो आदमी भी मनफी ख़यालात का हामिल होता है वो आदमी सबसे पहले तो देखिए हर चीज़ पे शक करता है। और आपको एक चीज़ पता है कि जब भी इंसान शक में मुब्तला होता है तो उसका जो एतमाद है, जो उसकी सलाहियत है, जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर सलाहियत दी थी, वो सलाहियत बज़ाहिर तो उसे लगता है कि मेरी सलाहियत बढ़ रही है, जबकि असल में होता क्या है कि भाई वो सलाहियत उसकी ज़ाया होना शुरू हो जाती है। और इन्हीं मनफी ख़यालात की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर एहसास बरतरी या कहीं पे एहसास कमतरी, असल में ये सारी चीज़ें जब पैदा होनी शुरू होती हैं फिर उस शख्स में खौफ सबसे पहले पैदा हो जाता है। यानी हर चीज़ से खौफज़दा रहना, हर चीज़ से डरना। कहने का मकसद ये है कि ये जो मनफी ख़यालात हैं ये इंसान को दीमक की तरह चाटना शुरू हो जाते हैं और फिर जब तक वो शख्स ज़िंदा रहता है, और अल्लाह ताला हमें बचाए इन मनफी ख़यालात से, तो वो फिर उसकी शख्सियत जो है वो इस माशरे के लिए एक आखिर में हमने ऐसे भी देखा कि वो एक नासूर बन जाती है। तो कहने का मकसद है कि सबसे पहले हमने कोशिश ये करना है कि ये जो बुराई की एक इतनी बड़ी जो है जिसे कहना चाहिए इतनी बड़ी ये बुराई है हमारे माशरे के लिए और हमारे अपने लिए, तो ये होता क्या है, इनमें ये कौन लोग होते हैं जिनके अंदर ये चीज़ें पैदा होती हैं, मनफी ख़यालात से क्या क्या चीज़ें पैदा हो जाती हैं। फिर हम इसका आसान हल देखेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जी मसला क्या होता है। देखिए मसला ये होता है कि सबसे पहले तो वो शख्स जो है वो अगर उसूली तौर पे देखा जाए कि ये जो आपके मनफी ख़यालात हैं इससे इंसान कमज़ोर होता है। बज़ाहिर वो ये समझता है कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि बहुत बड़ा हूँ अपने जहन के हवाले से। लेकिन ये होता क्या है कि ये इंसान दरअसल बहुत एक कमज़ोर शख्स होता है जो मनफी ख़यालात का हामिल होता है, और वो बेसिकली ख़ुद का दुश्मन होता है, अपना ही दुश्मन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई देखें, जब इंसान के अंदर एतमाद की कमी होगी, जब इंसान के अंदर एतमाद ही नहीं होगा तो उसमें फ़ैसला करने की सलाहियत या ताकत नहीं होगी। ये चीज़ याद रखिए कि वो आदमी फ़ैसला करते हुए डरेगा और उसका फ़ैसला कभी भी ठीक नहीं होगा। फिर ऐसा शख्स वो अपने मौक़े ज़ाया कर देता है। अल्लाह ताला हर शख्स को मौक़े देता है, हर शख्स को सलाहियत देता है। तो ऐसा शख्स जो कि मनफी ख़यालात का हामिल होता है वो अपने मौक़े को ज़ाया कर देता है, या वो मौक़े जो हैं वो उसके लिए मुश्किल बन जाते हैं। यानी अब होता क्या है कि उसके जहन में जो चीज़ आई उसी चीज़ को उसने जो है अपनी हकीकत समझ लिया। तो देखें ये सबसे बड़ा मसला, उससे फिर उसकी शख्सियत पे क्या असरात होते हैं। आपको पता ही है कि वो शख्स फिर
کسی مطلب دنیا کو تو دکھاتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں، لیکن اصل میں حقیقت میں وہ اتنا نقصان کر رہا ہوتا ہے لوگوں کا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد ایسے منفی خیالات کا حامل شخص جو ہے وہ سب سے پہلے تو لوگوں پہ شک کرتا ہے، شک کی وجہ سے اس کا رویہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا، جب اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کا کوئی عمل بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اس کا ہر عمل اس پہ لوگ شک کا اظہار کرتے ہیں کہ جی یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اللہ معافی دے، اگر آپ کا نہ منفی خیالات کا حامل شخص اگر کوئی بہت با اختیار آدمی ہے یا کوئی بہت با اختیار فرد ہے تو پھر وہ اس کے نقصانات نسل در نسل جو ہے وہ جھیلنے پڑتے ہیں معاشرے کو، اور اس کی صلاحیت جو ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس معاشرے کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو منفی سوچ کے حامل افراد ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی سوچ کے حامل افراد کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ اس میں جو ہے پریشانیاں ہیں، اس میں بہت زیادہ معاشرے کے لیے دکھ ہیں۔ تو بھائی اس چیز سے نکلیں کیسے؟ دیکھیے ان خیالات سے ہم نکلیں کیسے؟ ہمیں اگر منفی خیالات گھیر لیتے ہیں اور ہماری شخصیت کو وہ قابو کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ہم نکلیں کیسے؟ دیکھیں ہم نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے ان خیالات کو پہچاننا ہے۔ بھائی خیالات تو آتے رہتے ہیں نا انسان کے ذہن میں، تو ان خیالات کو ہم نے دیکھیے پہچاننا ہے، یہ اندازہ لگانا ہے کہ دیکھیں یہ جو خیال میرے ذہن میں آیا ہے یہ کیا ہے، یہ خالی گمان ہے یعنی صرف یہ اندازہ ہے یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے لاتعداد چیزیں ہم گمان پہ اپنے اندازے پہ قائم کر لیتے ہیں، نہیں جی یہ آدمی تو بہت برا ہے، یہ آدمی تو بہت اچھا ہے، یہ آدمی جو ہے نا یہ بس اسی طرح کا ہے، میں تو اسے شروع سے دیکھا۔ بھائی آپ اس کے ساتھ رہے ہو، آپ اس کے ساتھ آپ نے کوئی ڈیلنگ کی ہے، آپ نے اس کے ساتھ کوئی وقت گزارا ہے، ویسے ہی ہم اپنے لیے جو ہے وہ مصیبت اکٹھی کر لیتے ہیں اور اس شخص کے متعلق ہم رائے قائم کر لیتے ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ رائے قائم کرنا ختم کیجئے، پرانی باتوں پہ جی رائے قائم کر لی، بس کبھی دیکھا ہوگا کبھی گزرا ہوگا وہ شخص، جیسے ہی آپ کے پاس کوئی اختیار آ گیا یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی صلاحیت دے دی تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ یہ رویہ اختیار کر کے کہ صرف اندازے لگاتے رہتے ہیں اور پوری دنیا کو برا اچھا قرار دیتے رہتے ہیں۔ تو بھائی مثبت سوچ رکھنی ہے آپ نے، تبھی جا کے یہ منفی خیالات سے آپ کو چھٹکارا ملے گا اور آپ کی جان چھٹے گی، ورنہ یہ آپ کو جکڑ لیں گی۔ یہ جو منفی خیالات ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ انسان کو جکڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے ذہن کو جکڑ لیتے ہیں۔ پھر ایک چیز ہے کہ جب آپ مصروف رہیں گے اور کوئی بامقصد زندگی گزاریں گے تو کبھی بھی آپ کو منفی خیالات جو ہیں تنگ نہیں کریں گے، اگر آئیں گے بھی تو آپ اسے جھٹکتے رہیں گے، وہ جاتے رہیں گے۔ اور اس میں جو بھائی سب سے اچھی اور جسے کہنا چاہیے طاقتور چیز ہے کہ اچھی صحبت اختیار کیجیے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وقتی طور پہ کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ اکٹھا ہو جاتے ہیں، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ انہی کے ذہنوں پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ تو آپ کی بات کو آگے بڑھا کے اور جب آپ پریشانی میں یا اللہ نہ کرے کسی اس طرح کی چیز سے جب آپ گزر رہے ہوتے ہیں تو ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو بھائی اچھی صحبت اختیار کیجئے، اور سب سے ضروری چیز دیکھیے، سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ حال میں جینا سیکھیے، ماضی کو بھول جائیے۔ خدا کے لیے یہ جو 40 سال پرانی باتیں ذہن میں لے کے گھوم رہے ہو تو بھائی کس لیے گھوم رہے ہو؟ کتنی زندگی ہے، اپنی زندگی کو اور دوسروں کی زندگی کو مشکل نہ بنائیے۔ اور اس کے علاوہ آخر میں یہی کہوں گا کہ بھائی انسان جو ہے نا اس کا ذہن ایک کھیتی کی طرح ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ اب منفی خیالات ہی ذہن میں لے کے گھومتے رہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی چیز کاٹنی پڑے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو منفی خیالات ہوتے ہیں وہ پھر بعد میں کرتے کیا ہیں؟ وہ ذہنوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر انسان کیا کرتا ہے؟ پھر اسی ذہن کے ساتھ جینا شروع ہو جاتا ہے، اسی ذہن کے ساتھ وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آخر میں پھر وہ برا ہی کہلاتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ذہن اس کا جو ہے وہ
کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اپنا، تو پھر اب اس سے ان خیالات کے لیے پھر انسان اپنی شخصیت کو کیوں مسخ کرتا ہے؟ دیکھیے یہ کوشش آپ نے ہی کرنی ہے، انسان خود ہی یہ کوشش کرے گا کہ دیکھیے اس طرح کے منفی خیالات کو ختم کرنے کے لیے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی مثبت سوچ رکھیے، خیالات کو پہچانیے کہ یہ غلط ہیں یا صحیح ہیں، مصروف زندگی گزاریے، بامقصد زندگی گزاریے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے، حال میں جینا سیکھیں، ماضی میں جینا چھوڑ دیں، ماضی جو ہے آپ کو سوائے تنگ کرنے کے کچھ نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور کسی اچھے اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تو اگر ہماری باتیں اچھی لگتی ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیے، اور اگر 2-4 آدمیوں کو، 5 آدمیوں کو، 10 لوگوں کو اگر اس سے فائدہ ہوتا ہے تو یہ شاید ہماری کامیابی ہوگی۔ اس تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے ظاہر ہے آپ کا تعاون چاہیے۔ جب تک آپ ہمیں بتاتے نہیں رہیں گے ہماری غلطیوں کو اور پھر کوئی نئے ٹاپکس دیجئے تو اس پہ بات کریں گے، تو بہت شکریہ آپ کا، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔